السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، عرب میں ایک مشہور محاورہ ہے، اور یہ محاورہ امام شافعی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں الوقت کالسیف اذا لم تقطعه قطعک، یعنی کہ وقت ایک تلوار کی طرح ہے، اگر آپ اس کو صحیح سے نہیں کاٹتے تو وہ آپ کو کاٹ دیتی ہے۔ اس محاورے سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آج کا ہمارا موضوع، آج کا ہمارا ٹاپک وقت کی اہمیت کے اوپر ہے۔ یہ محاورے سے ہمیں سیکھ کیا ملتی ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو صحیح کاموں میں، اپنے وقت کو صحیح کاموں میں نہیں گزارتا تو گھوم پھر کر وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتا ہے، اور اس سے بھی برا وہ کوئی نہ کوئی غلط کام میں شامل ہو جاتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو الگ الگ منزلوں کا مجموعہ ہے، جب ایک دن یا ایک رات ختم ہوتی ہے تو تیری بھی وہ منزل ختم ہو جاتی ہے، اور جب تیری تمام منزلیں ختم ہو جائے گی تو اپنے ٹھکانے پر پہنچے گا، چاہے وہ جنت ہو یا جہنم۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن شریف میں الگ الگ نشانیاں بیان کی ہیں، الگ الگ مثالیں پیش کی ہیں، جس سے ہمیں سیکھ حاصل کرنی چاہیے۔ اس میں سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے اس وقت کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اور جنہوں نے حق کے ساتھ کام کیا اور صبر کے ساتھ کام کیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک نیک شخص تھا، اس کو ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ، یعنی کہ اس کا معنی سمجھ میں نہیں آیا، تو وہ نیک شخص فرماتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان، یقیناً انسان خسارے میں ہے، اس کا معنی مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ پر ایک دن وہ بازار میں نکلے تو انہوں نے پیچھے سے ایک آواز سنی، ارحموا ارحموا الی من یذوب راس المال، کہ اے لوگو رحم کرو، رحم کرو اس شخص پر جس کا راس المال پگھل رہا ہے۔ پیچھے مڑے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو تاجر تھا وہ برف کا تاجر تھا، اور برف اس کا راس المال جو ہے وہ پگھل رہا تھا۔ یہ دیکھنا تھا، اور وہ نیک شخص کو ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس شخص کی برف پگھل رہی ہے، اسی طرح دن بر دن، منٹ بر منٹ، سیکنڈ بر سیکنڈ ہماری زندگی بھی پگھلتی جا رہی ہے، ہمارا وقت بھی گزرتا جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہمیں قبر میں پہنچا دیا جائے گا، اور اس کے بعد ہمارے سب اعمال کٹ ہو جائیں گے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ حقیقت ہے انسان ہے، نام ہی نسیہ میں سے نکلا ہے، یعنی کہ بھول جانے والا، مگر حقیقت میں ہم وہ چیزیں بھول جاتے ہیں جس سے ہمیں مطلب نہیں ہوتا، جس سے ہمیں غرض نہیں ہوتی، جو ہمارے نزدیک امپورٹنٹ نہیں ہوتی۔ اگر انسان کو کہو اس کی گاڑی کے بارے میں تو وہ اس کے لیے اس کے پاس وقت ہے، انسان کو فکر ہے اپنے گھر کی، گھر کے لیے وقت ہے، انسان کو اپنی فکر ہے اپنے بچوں کی، بچوں کے لیے اس کے پاس وقت ہے، انسان کو کہو اس کے مال کی، اس کے مال کے بارے میں کہو تو اس کے مال کے بارے میں اس کے پاس وقت ہے، اس کو اس کی فکر ہے۔ ہاں، فکر نہیں ہے تو کس چیز کی نہیں ہے؟ نماز کی۔ نماز کا کہو تو مولانا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم کام پہ جاتے ہیں، ہماری نوکری ہے۔ اگر اس سے کہو روزہ رکھنے کی، مولانا ہمارے پاس قوت ہی نہیں ہے، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس میں روزہ چھوٹ جاتا ہے۔ اگر اس سے کہو علم حاصل کرنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم کب علم حاصل کریں۔ اگر نیک عمل کے کہو، صدقہ خیرات کے کہو تو کوئی نہ کوئی بہانہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ وہ چیز اس کے نزدیک امپورٹنٹ نہیں ہے، ورنہ ہر ایک چیز کے لیے اس کے پاس وقت ہے۔ جو چیزیں دین سے جڑی ہوئی ہے، شریعت سے جڑی ہوئی ہے، اس کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے دوستو سنو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جملے میں کتنی بہترین بات کہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہے جس کے بارے میں لوگ توجہ نہیں دیتے، اس کو بھول جاتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، اور وہ نعمتیں کیا ہے؟ پہلی نعمت الصحہ، یعنی کہ انسان کی صحت، اس کی تندرستی، اور دوسری فراغ، یعنی کہ اس کا وقت، جو فارغ وقت ہے، جو اس کو فری ٹائم ملا ہے وہ۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے، اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اپنے وقت کو صحیح جگہ پہ گزارے، صحیح لوگوں کے ساتھ گزارے، صحیح صحبت میں گزارے، عالموں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، مسجد میں جا کر نماز ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے انسان پر بہت ساری نعمتوں کا ظہور فرمایا ہے، ہم گن بھی نہیں سکتے، اللہ نے اتنی نعمتیں انسان کو دی ہیں۔ ہاں، مگر کچھ نعمت کسی کے پاس زیادہ ہے تو کچھ نعمت کسی کے پاس کم ہے۔ کسی کے پاس مال ہے تو اس کے پاس صحت نہیں ہے، کسی کے پاس صحت ہے تو اس کے پاس مال نہیں ہے، کوئی غریب ہے پھر بھی وہ اللہ کی جتنی نعمت اس کے پاس ہے اس کا شکر ادا کر رہا ہے، کوئی امیر ہے تو پھر بھی وہ شکر ادا نہیں کر رہا ہے، کوئی امیر ہے وہ شکر پر شکر ادا کر رہا ہے۔ تو ہر ایک انسان کے پاس الگ الگ نعمتیں الگ الگ مقدار میں موجود ہے۔ کوئی امیر ہے تو بہت زیادہ امیر ہے، کوئی صحت والا ہے تو بہت زیادہ صحت والا ہے، کوئی عالم ہے تو کوئی اس سے بھی بڑا عالم ہے، اس سے بھی زیادہ کسی کے پاس علم ہے، کوئی با اخلاق شخص ہے تو اس سے بھی زیادہ اخلاق والا کوئی دوسرا شخص ہے، کوئی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو کوئی دن میں 500 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، کوئی دن میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو کوئی دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے۔ کسی کے پاس وقت ہے تو اس کو صحیح جگہ میں استعمال کرتا ہے۔ الگ الگ نعمتیں الگ الگ مقدار میں اللہ رب العزت نے سب کو عطا کی ہے، مگر ایک ایسی نعمت ہے جو ہر انسان کے پاس سیم ہے، چاہے وہ امیر ہو اس کے پاس بھی سیم ہے، چاہے وہ غریب ہو اس کے پاس بھی سیم ہے، چاہے وہ عالم ہو اس کے پاس بھی سیم ہے، چاہے وہ جاہل ہو اس کے پاس بھی سیم ہے، چاہے وہ تندرست ہو اس کے پاس بھی سیم ہے، بیمار ہے تو اس کے پاس بھی سیم ہے، اور وہ نعمت ہے وقت کی نعمت۔ کوئی امیر شخص یہ نہیں کہے گا، کوئی غریب شخص یہ نہیں کہے گا کہ اس امیر شخص کے پاس 27 گھنٹے ہے اس وجہ سے وہ زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی عالم کے پاس 27 گھنٹے ہو اور کسی جاہل کے پاس 24 گھنٹے ہو۔ کوئی شخص جو 5 وقت نماز مسجد میں جا کر پڑھتا ہے اس کے پاس 27 گھنٹے ہو، اور کوئی شخص جو نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس 24 گھنٹے ہو۔ کوئی شخص محنت کر کے مزدوری کر کے پیسے کما کر اپنے گھر کو حلال روزی سے چلاتا ہو اس کے پاس 27 گھنٹے ہو، اور کوئی حرام روزی لا کر کہے کہ میرے پاس تو 24 گھنٹے ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ وقت کی نعمت ایسی نعمت ہے جو ہر ایک کو اللہ نے برابر دی گئی ہے۔ سنیے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے کیا خوب مثال پیش کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے، وہ ایک تاجر ہے، اس کی جو زندگی ہے وہ اس کی دکان ہے، اور اس کے اندر اس دکان کے جو پروڈکٹس ہیں وہ اس شخص کے اعمال ہے۔ کیا ایک خوبصورت مثال ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص کے پروڈکٹس یعنی کہ اس کے اعمال اچھے ہیں تو اللہ ان اعمال کو خرید لیتا ہے اور اس کی جزا جنت عطا کرتا ہے، اور اگر اس کے اعمال برے ہیں یعنی کہ اگر اس کے پروڈکٹس برے ہیں تو شیطان اس کو خریدتا ہے اور اس کی جزا جہنم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے، اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کم بولیں، کم کھائیں اور کم سوئیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جو بھی نیک شخص ہے جو اس امت میں پیدا ہوئے، جو تشریف لائے، ان سب نے ان تین عادتوں کو بہت ہی مضبوطی سے تھام کے رکھا۔
وہ کم کھاتے تھے، کم سوتے تھے اور کم بولتے تھے، کیونکہ اگر کوئی شخص ہے جو زیادہ بولتا ہے، زیادہ سوتا ہے، زیادہ کھاتا ہے، تو یہ یقیناً بہت ہی بری عادتیں ہیں اور انسان کے نفس کو مضبوط کرتی ہے، اور انسان کا نفس جتنا مضبوط ہوتا جائے گا وہ اتنا ہی آلسی ہوتا جائے گا اور اتنی ہی عبادت میں اس کو کم لذت ملے گی اور وہ کم عبادت کرے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رمضان کے متعلق کیا خوبصورت بات کی ہے اور کیا خوبصورت طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک روزے دار شخص کے لیے بہتر ہے، سنت یہ ہے کہ وہ جلدی اٹھے، اپنا وقت دن میں گزارے تاکہ اس کو بھوک کا احساس ہو اور بھوک کی شدت محسوس ہو اور روزے کی شدت محسوس ہو۔ اگر آپ اس دنیا کے سکسیسفل جس کو دنیا والے سکسیسفل پرسن کہتے ہیں، سکسیسفل پیپل کہتے ہیں، اگر آپ ان کی طرف توجہ دیں، مثلا ایلون مسک لے لیجئے، مارک زکربرگ لے لیجئے، وارن بفیٹ لے لیجئے، اسٹیو جابز لے لیجئے، بل گیٹس لے لیجئے، اور دوسری طرف آپ اسلامک پرسنالٹیز لے لیجئے، امام بخاری لے لیجئے، امام شافعی لے لیجئے، امام احمد بن حنبل، امام مالک کی طرف دیکھ لیجئے آپ، تو ان دو گروپس میں کوئی مقابلہ تو نہیں ہے، مگر ہاں یہ دونوں میں ایک چیز کامن ہے کہ کوئی بھی ان لوگوں میں سے کوئی بھی وقت کو برباد نہیں کرتے، سب اپنے وقت کو صحیح جگہ پر استعمال کرتے، ان کی جو فیلڈ ہے اس میں پورا وقت دیتے اور صحیح جگہ پر اپنا وقت گزارتے ہیں۔ میرے دوستوں، رمضان کا آدھا مہینہ گزر چکا ہے اور دوسرا آدھا بھی جلد ہی گزر جائے گا، تو آئیے یہ بات کو سمجھے کہ جس طرح رمضان میں اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس طرح گناہ کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنا حساب کریں، اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا ہم نے اپنا وقت صحیح جگہ پر گزارا ہے، کیا ہم نے رمضان کا حق ادا کیا ہے، کیا ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، کیا ہم نے نفل نمازیں پڑھی ہیں، کیا ہم نے روزوں میں عبادت کی ہے، قرآن شریف کی تلاوت کی ہے، یا ہم نے ایسے ہی وقت سو کے گزار دیا ہے، کھیل کود کر گزار دیا ہے، رات بھر کھیل کود میں گزار دیا ہے۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا یہ وہی رمضان ہے جس میں ہم نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے؟ کیا پتا کہ اگلا سال ہمیں رمضان کا موقع ملے نہ ملے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، ایک ہچکی آئے گی اور ہماری روح ہمارے جسم سے نکل جائے گی۔ کیا یہ ہماری آخری رمضان ہے؟ یہ سوال خود سے پوچھیں، اور اگر یہ سوال پوچھیں گے آپ تو آپ کو پتا چلے گا کہ اگر یہ میری آخری رمضان ہوئی تو کیا میں نے اس کو صحیح طریقے سے گزارا ہے کہ نہیں گزارا۔ میرے بھائیوں، ہر ایک چیز کا ایک خلیفہ ہوتا ہے، اس کے جانے کے بعد کوئی دوسرا آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو دوسرا آنے والا ہے وہ پہلے سے بہتر ہو، پر رمضان سے بہتر کون سا مہینہ آپ لاؤ گے؟ کون سے مہینے میں آپ اتنا ثواب کماؤ گے؟ کون سے مہینے میں آپ کو اتنی سہولتیں ملے گی کہ آپ کو عبادت کی طرف لوگ بھی کھینچے چلے آتے ہیں؟ رمضان ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ لوگ عبادت کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، باقی 11 مہینوں میں لوگ عبادت کی طرف کھینچے چلے نہیں آتے۔ اگر آپ اس مہینے میں بھی اگر صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرتے تو آپ خود سے سوال کریں، ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہم اللہ کو کس طرح اس کا جواب دیں گے۔ تو آئیے میرے دوستوں، یہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے خود سے ایک پرومس کریں، خود سے عہد کریں کہ اب تک جو وقت گزر گیا اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا، اور آگے آنے والا جو مہینہ باقی ہے اس میں خوب محنت کروں گا، خوب عبادت کروں گا، خوب قرآن پڑھوں گا، ہمارے نفس سے باقی جو بچا مہینہ ہے اس کے نفس کے ساتھ میں خوب لڑائی کر کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بس اتنی سی بات پر میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، اور برکات ہاشمی چینل کو دیکھتے رہیے، بالخصوص یہ نور رمضان کی نشست جو چلی ہے اس کو فالو کریں اور ثواب دارین حاصل کریں اور علم سیکھنے کی پوری کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔